Bismillahirrahmanirrahim। وہ کورس جو پورے 6 مہینے میں پڑھایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو A to Z سارا پڑھا دیا ہے، اور اب آگے کا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو انالیسس کریں کہ جو سائنس کی ریسرچ ہے اور جو سوشل سائنسز اور اسلامیات کی ریسرچ ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کی پنجاب یونیورسٹی نے جتنی سائنسز ہیں، جتنی انجینئرنگ ہے، اور صرف پنجاب یونیورسٹی نہیں، میری GC یونیورسٹی، پاکستان کی 273 یونیورسٹیز، انہوں نے جو ریسرچ پروڈیوس کی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اس میں ایک انٹرنیشنل پیٹنٹ رجسٹر نہیں ہوا، یعنی کوئی ایسی انوویشن نہیں کی گئی جس میں دنیا میں کوئی نیا نالج کریٹ کیا گیا۔ سوشل سائنسز میں اگر آپ دیکھیں تو اکنامکس میں اس وقت پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے۔ کسی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر صاحب، وائس چانسلر صاحب جو اکنامکس میں PhD ہیں، ان کی ایک سنگل لائن سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ پاکستان کو کرائسس سے کیسے نکالنا۔ تو ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انتہائی امپورٹنٹ، خوبصورت ہر چیز آپ کو سکھا دی ڈاکٹر صاحب۔ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایسی ریسرچ کرنی ہے جس کے نتیجے میں ایک بے روزگار PhD پروڈیوس ہوگا، یا ایسی ریسرچ کرنی ہے جو کہ آپ کے لیے ڈیمانڈنگ ہو، کمیونٹی کی طرف سے آپ کے لیے ڈیمانڈنگ ہو۔ اور کچھ میں تھوڑا سا 5 منٹ روشنی ڈالوں گا کہ اس وقت انٹرنیشنل چیلنجز کیا ہیں، اسپیشلی اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے۔ اگر اس سائنسز اور انجینئرنگ جو ہے یہ 100 سال پرانی ریسرچ کر رہے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز کو 1200 سال پرانی ریسرچ کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا کی یونیورسٹیز نے اور ان کی انڈسٹری نے مل کے 12 لاکھ پیٹنٹ رجسٹر کیے ہیں پچھلے 1 سال میں۔ صرف یہ جو سیمسنگ کی کمپنی ہے اس نے 4500 پیٹنٹ رجسٹر کیے ہیں ساؤتھ کوریا میں اپنی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور صرف جو ساؤتھ کوریا کی ایکسپورٹ ہے وہ $200 ارب ہے سالانہ۔ ناٹ ساؤتھ کوریا، ایک کمپنی سیمسنگ کی، اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ $25 ارب۔ تو سچویشن یہ، اور ہماری جو اکیڈیمیا ہے، فار ایگزامپل جو کولمبو پلان میں سری لنکا کی ایجوکیشن سسٹم تھا اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم، اس کے تحت وہ بھی کولیپس کر گیا اور ہم بھی کولیپس کر گئے، کیونکہ اس کے اندر کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں تھی، کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم کوئی چیز پروڈکٹ کی طرف جائیں، ہم کوئی چیز کمیونٹی سروس کی طرف جائیں۔ ابھی جو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اگر اسپیشل ہم بات کریں تو سعودی عرب نے ابھی ریسرچ کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ MBS جو ہے وہ ایک $100 ارب کا انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے $100 ارب کا چائنا کے ساتھ، کہ اسپیشل ڈیجیٹل سٹی بنانے جا رہے ہیں، اور اتنے 100 کلومیٹر ہوگا اور ٹورزم کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے ریسرچ کنڈکٹ کروائی ہے کہ year 2030 تک حج جو ہے وہ انکریز کرے گا، جسے وہ ریلیجیس ٹورزم کہتے ہیں۔ ہم حج عمرہ بڑی سعادت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اسے ریلیجیس ٹورزم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2030 تک ہم نے جتنی ایکسٹینشنز کرنی ہے، جتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، انہوں نے ریسرچ کی، اور اس کے بعد یہ ڈکلائن ہوگا۔ دوسری ریسرچ ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ امریکہ کے اندر لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن اسلام ہے، اور انہوں نے ریسرچ کی ہے جو مسلمان ہیں 1:10، اگر ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے نیا تو 10 لوگ جو ہیں ایتھیزم کا شکار ہو کے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو ایک برونی ریسرچ تھی۔ پچھلے دنوں ایک اسپیشل لیکچر تھا جاوید احمد صاحب کا، انہوں نے کہا جی میں آپ کو پورے ریسرچ کے ساتھ، ڈیٹا پیپر کے ساتھ، انالیسس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مسلم امہ کے اندر، مسلمان کنٹریز کے اندر جو نئی یوتھ ہے وہ ایتھیزم کا شکار ہو رہی ہے، ایتھیسٹ ہو رہی ہے۔ اب جو غیر مسلموں کی ریسرچ پیپر، انٹرنیشنل امپیکٹ فیکٹر ریسرچ پیپر جو ہیں، کسی نے ریسرچ پبلش کی ہے، جو آپ کے چیلنجز ہیں، آپ کے چیلنجنگ ٹاپکس ہو سکتے ہیں۔ چیلنج یہ ہے جی کہ سورت یوسف کے اندر جو ذکر ہے کہ حضرت یوسف کو اتنے تو دینار تو اس انسیڈنٹ کے 2000 سال بعد کی کرنسی ہے، اس سے پہلے کوئی اس کا ایشو نہیں تھا، کوئی اس کا نام و نشان نہیں۔ یہ اس نے کوشچن چھوڑا، یہ ریسرچ پیپر موجود ہے، یہ وہ قرآن کو چیلنج کر رہا ہے، آگے حدیث کو اور باقی چیزوں کا میں آپ کو بتاؤں۔ سورت فیل کے اوپر ایک ریسرچ پیپر چھپا ہے، اس نے کہا جی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر ہوا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 52 ایئرس تھی، 2 ہجری کے اندر ہوا، اور جب 52 ایئرس بیک ہم جائیں تو جب غزوہ بدر میں سارے قبائل کو اکٹھا کر کے وہ لوگ 1000 لوگ لے کے آئے، تو 52 ایئرس بیک جائیں تو مدینہ مکہ کی آبادی 200 افراد سے زیادہ نہیں تھی، وہاں کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی، وہاں کوئی پرماننٹ اسٹرکچر نہیں تھا۔ تو ابرہا کون سے ہاتھی لے کے آیا تھا اور اس نے کس کو ڈیمولش کرنا تھا، اور کیا ہاتھی سروائیو کر سکتا ہے ڈیزرٹ کے اندر؟ کیا وہ 2000 کلومیٹر جو ہے وہ ماؤنٹینز کے اوپر سے کلائم کر کے آ سکتا ہے؟
اس کو کتنا فوڈر چاہیے، اس کو کتنا پانی چاہیے، تو پانی کا جانور ہے یہ تو فوڈر کا جانور ہے. تو یہ ایک اور پیپر چھپا پڑا. اچھا، اب جو ہندوؤں نے پیپر ایک چھاپا، اس نے ایکوالٹی کی، اس نے کہا جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر ملکہ سبا کا ایک اشارے کے ساتھ تخت اٹھا کے لے جائیں گے تو ہمارا ہنومان جو ہے وہ بھی ہمالیہ کی ایک چوٹی اٹھا کے سری لنکا میں لے جائے گا. تو یہ تو بالکل اکول ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ برابر ہے. تو تسلیم کیا مسلمانوں نے کہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، دونوں چیزیں برابر ہیں. اچھا، پھر ابھی جو ہماری کامنالٹی ہے اس میں زبور میں، تورات میں، انجیل میں سارے واقعات ہیں جو اس ہسٹری کے واقعات ہیں کہ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور اس کے نتیجے میں پانی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا اور ان کا لشکر گزر گیا اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا. اس کے اوپر جو ڈیفینڈنگ ہے وہ سر سید احمد کے زمانے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ ان آیات کا، ان ورڈز کا ترجمہ لیں اس وقت کے کانٹیکٹ میں، تو اٹس جسٹ لائک یہ کہ جس طرح مد و جزر میں پانی چڑھتا ہے اور پانی اترتا ہے. تو وہ جب پانی اترا ہوا تھا تو مینگروو سے حضرت موسیٰ کراس کر گئے، اور جب پانی چڑھ گیا، جب وہ فرعون اور اس کا لشکر آیا تو پانی چڑھ گیا. اور پانی کی جو ڈفرنس ہے ہائٹ کا، یہ 15 سے 20 فٹ تک ہوتا ہے جب چاند چڑھتا ہے اور چاند متوجہ کا سارا فنامنا. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو فار ایگزامپل یہ تو غیر مسلموں کی بات ہے. اب ہماری جو ایک سورس ہے ریفرنس کا احادیث ہے، ہماری جتنی احادیث اہل تشیع کو نہیں مانتے، کسی ایک کتاب کو نہیں مانتے، کسی ایک حدیث کو نہیں مانتے. اب ایک پیپر آیا ہے اہل تشیع کا امریکہ سے، اس نے کہا جی اس نے امام بخاری کی میتھڈالوجی کو ڈسکس کیا، جو میتھڈالوجی انہوں نے خود بیان کی. انہوں نے کہا جی کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ میں نے 6 لاکھ احادیث اکٹھی کی ہیں اور اس میں سے میں نے 6000 5000 سم تھنگ جو ہے سمتا ہوں، اور اس میں سے اگر ریپیٹیشن کو ہم کینسل کر دیں تو 2500 کے قریب حدیث. تو اگر میتھڈالوجی انہوں نے یہ بیان کی کہ میں 2 نفل نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں استخارہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں ریسرچ اور انالیسس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ جو 7-9 لیئرز ہیں ریفرنس کی یہ کتنی ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک. اس نے کہا کہ اگر امام صاحب نے 6 لاکھ حدیث کو اس کا انالیسس کیا تو اگر وہ سوئے ہیں یا جاگے ہیں یا سوئے بھی نہیں تو اس کے لیے 120 سال چاہیے، جبکہ امام صاحب کی ٹوٹل عمر جو 60 سال تھی یا 59 سال تھی، اور انہوں نے کس زمانے میں یہ کام شروع کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں، اہل تشیع کا جو اور اعتراض ہے کہ حضرت علی کے ریفرنس صرف ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے اور سورج چڑھ چکا تھا اور میں اور حضرت فاطمہ سوئے پڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. ہم نے کہا تو ہمیں کو اللہ تعالیٰ جگاتا تو ہم نماز پڑھتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے اور جب وہ جا رہے تھے غصے سے واپس چلے گئے، اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انسان بڑھ جگہ. یہ ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے بخاری کے اندر، یہ اہل تشیع کہتے ہیں. تو یہ اہل تشیع کا اس کے اوپر آبجیکشن ہے. اور فقہ کے اوپر جتنے عرب کنٹریز ہیں وہ فقہ کے کسی ریفرنس کو نہیں مانتے جس کو ہم ریسرچ کے اندر مانتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں